بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اس سے پہلے گفتگو ریکارڈ کرائی تھی جس میں یہ عرض کیا تھا کہ جنات کے حوالے سے چونکہ آج کل یہ ذہن بنتا جا رہا ہے کہ جنات وغیرہ کوئی مخلوق نہیں ہوتی ہے، تو میں نے یہ باتیں عرض کی تھی کہ ایک مسلمان کے کیا عقائد اور نظریات ہونے چاہیے جنات کو لے کر کے. اور جنات کا انکار کر دینا بالکل یہ کفر ہے. کوئی آدمی جو جنات کا انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. تو اس میں اس بات کا بھی ذکر آیا تھا، بہت سی باتیں ہوئی تھی اس ویڈیو کے اندر. اس بات کا بھی ذکر تھا کہ جنات وہ انسان کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، انسان پر قابو پا لیتے ہیں، انسان کے اندر حلول کر جاتے ہیں. تو بہت سے ساتھیوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کس طرح کی بات ہے کہ جنات انسانوں میں حلول کر جاتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. یہ بات حضرات نے کہا کہ کیا واقعتاً ایسا ممکن ہے، کیا ایسا ہوتا ہے؟ تو اگرچہ اسی ویڈیو کے اندر یہ بات عرض کر دی گئی تھی، لیکن حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ کا ایک فتویٰ بھی اس حوالے سے موجود ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے گا. اس میں تفصیل سے حضرت نے اس بات کو ذکر کیا ہے. یعنی اس بات کا امکان ہے، یہ ممکن ہے کہ جن جو ہے وہ انسان کے جسم میں داخل ہو اور پھر اسے اپنے قابو میں کر لے، اس سے مختلف باتیں کہلوائے. یہ مشاہدہ بھی ہے، بہت سی چیزیں ہم روزانہ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ کسی شخص پر، کسی عورت پر یا بعض مرتبہ کسی مرد پر جن آیا ہوا ہوتا ہے اور وہ مختلف طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے. تو یہ تو مشاہدہ بھی ہے. البتہ یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اکثر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے ہیں. یعنی بعض عورتیں یا مرد جو اس طرح کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی جن آ جاتا ہے، تو اکثر تو یہ جھوٹے ہی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اندر سچ نہیں ہوتا ہے. لیکن بعض سچے واقعات بھی ہوتے ہیں. میں نے ایک عامل سے معلوم کیا تھا تو بتا رہے تھے کہ 90% سے زائد تو جھوٹے ہی واقعات ہوتے ہیں، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، 99% سے بھی زیادہ یہ کہنا چاہیے کہ جھوٹے ہی واقعات ہوتے ہیں. کوئی گھریلو مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور پریشانی ہوتی ہے، تو آدمی ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے، عورت ڈرامہ کر رہی ہوتی ہے. اکثر تو یہی ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے. لیکن اکا دکا اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً معلوم ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ جنات کا اثر ہے، شیطان کا اثر ہے. اس لیے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر 5 سال ہے، 7 سال ہے، 8 سال ہے، اب وہ کیا ڈرامہ کرے گا وہ؟ تو اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں. تو یہ واقعات تو صحیح ہوتے ہیں. تو اس لیے ایسا ممکن ہے کہ جن جو ہے وہ انسان کے اوپر حاوی ہو جائے. تو اس فتوے کو آپ دیکھ لیجئے. اس میں ضمنی طور پر اور بھی اچھا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بعض اس طرح کے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بدروح آ گئی ہے، کسی کا انتقال ہوا تھا، اس کی روح جو ہے اس کے اوپر آ گئی ہے. تو یہ بالکل غلط خیال ہے. جو آدمی مر جاتا ہے اس کی روح دنیا کے اندر واپس لوٹ کر نہیں آتی ہے. ہاں اگر کوئی آدمی اس طرح کی باتیں کر رہا ہے تو وہ شیطان کا اثر تو ہو سکتا ہے، اگر وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یا کوئی عورت اس طرح کی باتیں کر رہی ہے تو شیطان کا اثر تو ہو سکتا ہے وہ، لیکن یہ کہ روح واپس لوٹ کر آ رہی ہو ایسا نہیں ہوتا ہے. بہرحال یہ دیکھیں اس میں اور ضمنی طور پر اور بھی باتیں آ گئی ہیں. ایک صاحب تھے جنہوں نے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ کو ایک تفصیلی خط لکھا تھا جس میں انہی باتوں کا ذکر ہوا تھا. اور یہ جو صاحب تھے ان کا ذہن اسی طرح کا معلوم ہو رہا ہے ان کا سوال پڑھ کر کے کہ گویا کہ وہ ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اس پر اعتراض کیا کہ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ جنات انسانوں پر حاوی ہو جاتے ہیں، حلول کر جاتے ہیں، یا اس طرح کے جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ جنات کا نکاح انسانوں سے ہو جاتا ہے، یا یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جنات جو ہے تابع ہو جاتے ہیں، تو یہ باتیں صحیح نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے سوال کے اندر یہ تفصیلی سوال ہے، یہ باتیں ذکر کی ہیں. تو حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ نے جو کچھ لکھا، میں مختصر یہ پڑھ کے آپ کو دکھا دیتا ہوں. تو جواب میں لکھا گیا تھا کہ جواب میں تاخیر ضرور ہوئی، لیکن آپ کا سوال قدر تفصیل چاہتا تھا جس کی فرصت اس سے پہلے نہ مل سکی. اب آپ کے سوال کا جواب پیش خدمت ہے. پہلی بات یہ، جہاں تک انسان اور جنیا کے درمیان نکاح کا تعلق ہے، شریعت میں اس کی اجازت تو نہیں ہے. یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی انسان وہ کسی جنیا عورت سے نکاح کرے، یا کوئی جنیا عورت جو ہے یا جن مرد جو ہے وہ کسی انسانی عورت سے نکاح کرے، ناجائز اور حرام ہے. لیکن جہاں تک اس کے عقلی امکان کا تعلق ہے، اس میں کوئی بات غیر ممکن نہیں ہے. علامہ بدرالدین شبلی معروف محقق عالم ہے، انہوں نے اپنی کتاب احکام المرجان فی غرائب الاخبار و احکام المرجان کے باب اتنے پر، صفحہ اتنے پر یہ مسئلہ تفصیل سے لکھا ہے. اور آپ نے جو اعتراض کیا ہے کہ خاکی انسان کا نکاح ناری جن سے کیسے ہو سکتا ہے،
یعنی جنات تو ان کو تو آگ سے بنایا گیا ہے، انسان مٹی سے بنائے، تو یہ تو بظاہر سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے نا کہ کیسے ہوگا یہ، آگ اور مٹی کیسے آپس میں ملیں گے، کیسے ان کا نکاح ہوگا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں. تو اس کا جواب یہ کہ انسان بے شک خاکی اور جن بے شک ناری ہے، لیکن جس طرح انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام خاک سے پیدا کیے گئے، لیکن ان کے بعد جب توالد و تناسل جاری ہوا تو ہر انسان براہ راست خاک سے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس میں تمام عناصر کار فرما رہے. اسی طرح جنات میں سب سے پہلا جن، جس کا قرآنی نام الجان ہے، براہ راست آگ سے پیدا کیا گیا تھا. اس کے بعد تمام جنات توالد و تناسل سے پیدا ہوتے رہے، اور ان میں بھی انسانوں کی طرح دوسرے عناصر کار فرما رہے ہیں. لہذا اب جنات مطلقاً آگ یا حرارت کا پیکر مجسم نہیں ہوتے، بلکہ ان میں حرارت و برودت کا اعتدال ہوتا ہے. اس بنا پر عقلی طور سے انسان اور جن کے درمیان جنسی اختلاط ممکن ہے. علامہ شبلی رحمہ اللہ نے اس پر استدلال بھی کیا ہے قرآن مجید کی آیت سے کہ جنت کی حوروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، یعنی ان کو جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا اور نہ کسی جن نے. اگر جن و انس کے درمیان اختلاط عقلاً ناممکن ہوتا تو یہاں جن کے ذکر کی ضرورت نہ تھی. قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے نا کہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی کہ جن کو نہ انسان نے چھوا ہوگا اور نہ جن نے چھوا ہوگا. تو یہ بات اسی وقت تو کہی جائے گی جب جنات جو ہے چھو سکتے ہوں. اگر وہ چھو ہی نہیں سکتے ہیں اور آپس میں نہیں مل سکتے تو پھر یہ بات کیسے کہی جائے گی؟ تو پتہ ہی چلا کہ جنات اور ایسے ہی انسانوں کا آپس میں اختلاط ہو سکتا ہے. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ ضروری نہیں کہ ہو بھی ایسا ہی، یہ ممکن تو ہے. لیکن کوئی آدمی یہ دعویٰ کرنے لگے، جیسے بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. ایک عورت نے یہ دعویٰ کر دیا تھا کہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ جو ہے وہ کسی جن سے ہے. تو اب اس کا شرعی طور پر کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی بات نہیں مانی جائے گی. کوئی مرد یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے کسی پری سے تعلقات ہیں، تو سب لایان قسم کی باتیں سمجھ جائیں گی، ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. لیکن ہاں یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے. خلاصہ ہے کہ عقلاً نکاح ہونا غیر ممکن نہیں ہے. اور علامہ شبلی رحمہ اللہ نے اس پر سند کے ساتھ کچھ واقعات بھی لکھے کہ جنات و انسان کے درمیان شادیاں ہوئی ہیں. ان واقعات کے بارے میں یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے، لیکن ان کو عقلاً ناممکن نہیں کہا جا سکتا. اور معارف القرآن میں بھی صرف اتنی ہی بات کہی گئی ہے. دوسرا مسئلہ آپ نے اٹھایا ہے کہ جنات کے انسانوں پر چڑھ جانے اور انسانوں کو ان کے تابع بنانے کی شرعی حیثیت کیا ہے. یہ وہی جو اصل سوال تھا وہ آ گیا ہے. تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ اتنی بات تو قرآن و حدیث کے قطعی دلائل سے ثابت ہے کہ جن انسانوں سے الگ ایک مخلوق ہے اور وہ عام نظروں کو نظر نہیں آتے، ان میں مومن و کافر صالح فاسق ہر طرح کے ہوتے ہیں. لہذا اتنی بات پر تو ایمان رکھنا ضروری ہے. رہا یہ کہ وہ انسانوں کو پریشان کرنے کے لیے ان پر چڑھ جاتے ہیں یا نہیں، نیز یہ کہ جو عاملین انہیں اتارنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ صحیح ہے نہیں، سو یہ کوئی ایمانیات کا مسئلہ نہیں ہے جس پر ایمان رکھنا ضروری ہو، بلکہ واقعات کا مسئلہ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں جنات کے انسانوں کو پریشان کرنے کے واقعات اتنے کثرت سے ہوتے ہیں کہ ان کا انکار کرنا مشکل ہے. ایک واقعہ تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے جو شمائل ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو عذرا قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرافہ تھا، اسے جنات پکڑ کر لے گئے تھے اور وہ ایک عرصے تک جنات کے درمیان مقیم رہا. پھر وہی اسے انسانوں کے پاس چھوڑ گئے. اب وہ واپس آنے کے بعد عجیب عجیب قصے سنایا کرتا تھا، اس لیے لوگ ہر عجیب بات کو خرافہ کہنے لگے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اتارنے کے واقعات بھی بعض روایت میں موجود ہیں. چنانچہ ابو داؤد، مسند احمد، معجم طبرانی وغیرہ میں یہ حدیث آئی ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ ام ابان وہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ ان کے دادا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ایک مجنون، یعنی اس کے معنی پاگل بھی ہو سکتے ہیں اور جن زدہ بھی، بیٹے یا بھتیجے کو لے گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے اس بیٹے یا بھتیجے کو جو مجنون ہے دعا کے لیے لایا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے پاس لے آؤ. میں آپ کے پاس لے گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مجھ سے قریب کر دو اور اس کی پشت میری طرف کر دو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کپڑے پکڑ کر اس کی پشت پر مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دینے لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مارتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے کہ او دشمن خدا نکل. چنانچہ وہ تھوڑی دیر میں تندرستوں کی طرح دیکھنے لگا، یعنی ٹھیک ہو گیا. گویا کہ جو عامل اس طرح کا عمل کرتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے، بشرطے کہ عامل صحیح بھی ہو. ایک تو یہ کہ غلط لوگ یہ کر رہے ہوتے ہیں اور بعض مرتبہ کوئی جن انسان پر ہوتا بھی نہیں ہے لیکن اسے اتنا زیادہ پریشان کر دیا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اس کو پریشان کر دیا جاتا ہے، اس کو زد و کوب کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے. تو غلط طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی اچھا عامل ہے، دیندار ہے، نیک ہے اور وہ عمل جانتا ہے واقعی، اگر کوئی اس طرح کا عمل کرتا ہے تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے. لہذا اگر کسی پر جن کا اثر ہو جائے تو اس کا علاج عملیات کے ذریعے کرنا نہ عقلاً ناممکن ہے اور نہ شرعاً ناجائز، بشرطے کہ اس میں کوئی خلاف شرع
طریقہ اختیار نہ کیا جائے. اور اگر کسی شخص کو جن اتارنے کا طریقہ آتا ہو تو اسے قدرت خداوندی میں دخل اندازی نہیں کہا جا سکتا. جس طرح بیماری کے جراثیم مارنے پر انسان کو قدرت دی گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے جن اتارنے پر بھی کسی کو قدرت دے دی ہو تو کیا بعید ہے. البتہ جنات کو غلام بنا لینا اگرچہ عقلاً ممکن ہے، لیکن شرعاً اس طرح سے آزاد انسان کو اسباب شرعیہ کے بغیر غلام بنانا جائز نہیں ہے. اسی طرح آزاد جنات کو غلام بنانا بھی درست نہیں ہے. اس لیے جو اس طرح کے حضرات دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے جنات تابع ہیں، تو اکثر تو جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں بفرض محال، بالفرض بفرض محال، اگر واقعتاً کسی نے جن کو تابع کر بھی لیا ہے تو اس کا یہ عمل ناجائز ہے، حرام ہے، شرعی طور پر وہ غلط کام کر رہا ہے. تو ایک آدمی جو خود غلط کام کے اندر غلط کام کا مرتکب ہو رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو آگے کہاں سے آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ وہ خود غلط کام کے اندر لگا ہوا ہے. تو اسی طرح آزاد جنات کو غلام بنانا درست نہیں ہے. البتہ ایک بات تو یاد رکھنی چاہیے کہ اس مسئلے کا تعلق ایمانیات سے نہیں ہے، واقعات سے. دوسرے جو عامل